بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھیوں نے پہلا سبق غور سے سننے کے بعد اپنے ذہن میں اس کو ازبر کر لیا ہوگا۔ آج ہم دوسرا سبق شروع کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ جو آپ کے سامنے اسباق آ رہے ہیں اس کو ازبر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے بس یہ کام کرنا ہے کہ اپنے ان اسباق کو آپ نے دہرانا ہے اور اچھے طریقے سے ان اسباق کو اپنے ذہن میں ازبر کرنا ہے، کیونکہ آگے جب ہم اجرا کریں گے تو اجرا کے وقت آپ کو جب یہ اسباق یاد ہوں گے تو آپ کو اجرا کرنے میں بہت آسانی محسوس ہوگی، اور اگر یہ اسباق آپ کو یاد نہ ہو تو پھر آپ تھوڑے سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان اسباق کو ازبر کر لیں۔ کل ہم کلمے کی قسمیں پڑھ رہے تھے، تو آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ کلمے کی کل 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی زبان کے کسی بھی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کے کسی بھی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ وہ لفظ یا تو اسم ہوگا یا پھر فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ آپ نے اسم کی تعریف بھی سن لی، فعل کی بھی سن لی اور حرف کی بھی سن لی۔ تو اب دیکھیں ان میں سے ہر ایک کی پہچاننے کی علامات ہیں۔ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مثلا آپ نے عربی کی کوئی کتاب آپ نے سامنے کھول دی ہے، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اسم ہے یا پھر فعل ہے یا پھر حرف ہے؟ تو اسم کے پہچان کی الگ علامات ہوتی ہے، فعل کے پہچان کی الگ علامات ہوتی ہے، اور حرف کی پہچان کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ تو آج ہم آپ کو اسم کے پہچان کی علامات سے شروع کرتے ہیں۔ اسم کی پہلی علامت کہ الف لام کا ہونا۔ الف لام کا ہونا مطلب یہ کہ اس کلمے پر الف لام داخل ہو۔ دوسری علامت تنوین کا ہونا۔ تیسری علامت حرف جر کا ہونا۔ چوتھی علامت مضاف الیہ کا ہونا۔ پانچویں علامت موصوف کا ہونا۔ چھٹی علامت یا نسبتی کا ہونا۔ ساتویں علامت الف مکسورہ کا ہونا۔ آٹھویں علامت الف ممدودہ کا ہونا۔ نویں علامت عالم کا ہونا، اور 10ویں علامت جر کا ہونا۔ 11ویں علامت تثنیہ کا ہونا۔ 12ویں علامت جمع کا ہونا۔ 13ویں علامت حرف ندا کا اس پر داخل ہونا۔ اس کے علاوہ اور بھی علامتیں ہو سکتی ہے۔ بہت ساری کتابوں میں، کسی کتاب میں 13 علامتیں، کسی میں 14، لیکن بعض کتابوں میں 60 سے 61 تک علامتیں گنوائی گئی ہے۔ یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی علامات بتائی ہے۔ الف لام کا ہونا، اس کی مثال جیسے الحمد، تنوین کا ہونا جیسے حمد، حرف جر کا ہونا جیسے بزیدن میں اس کے نیچے جو کسرہ آ رہا ہے دن، یہ جو تنوین آ رہی ہے یہ حرف جر، یہ اسم کی علامت ہے۔ تنوین کا ہونا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا حمد۔ علم کا ہونا جیسے کوئی بھی آپ نام لے لے، عبداللہ، حامد، محمود، بکر۔ موصوف کا ہونا جیسے رجل عالم، تو اس مثال میں رجل یہ موصوف ہے کیونکہ عالم سے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ الف مقصورہ کا ہونا جیسے حبلہ۔ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جسے کھینچا نہیں جاتا اور اسم کے آخر میں آتا ہے، یہ کبھی فعل کے آخر میں نہیں آتا، اس وجہ سے یہ اسم کی علامت ہے۔ الف ممدودہ کا ہونا جیسے حمراء، اس الف
کی علامت یہ ہے کہ اس کو کھینچا جاتا ہے، اور یہ بھی اسم کے آخر میں آتا ہے، فعل کے آخر میں نہیں آتا۔ تثنیہ کا ہونا جیسے رجلان، اب ہمیں اس کے تثنیہ ہونے کا پتہ یہ چل رہا ہے کہ رجلان کے آخر میں جو الف اور نون ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ جمع کا ہونا جیسے رجال، یہ جمع مکسر ہے، مسلمون یہ جمع سالم ہے۔ یا نسبتی جیسے بغدادی، اب بغداد اس کے آخر میں یہ جو یا مشدد آئی ہوئی ہے یہ یا نسبتی ہے۔ اضافت کا ہونا جیسے غلام زید، یہ اضافت بھی ہے اور ویسے مضاف الیہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے، جیسے غلام زید میں زیدن یہ مضاف الیہ، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ تو یہ اسم کی علامات تھی۔ اسم کی علامات یعنی آپ کوئی بھی اسم دیکھیں گے تو ان علامات میں سے کوئی علامت اس میں پائی جائے گی۔ آپ بھی اس کو سن لیں یا پھر کتاب سے استفادہ کر کے اسم کی علامات آپ یاد کر لیں۔ اب میں آپ کو فعل کی کچھ علامات بتا دیتا ہوں۔ سین کا شروع میں آنا جیسے سیضرب، اب یضرب فعل ہے، اس کے شروع میں سین آیا ہوا ہے، سیضرب یہ سین زائد ہوتا ہے۔ سوف کا شروع میں آنا جیسے سوف یضرب، حرف جازم کا داخل ہونا جیسے لم یضرب، وہ حروف جو جزم دیتے ہیں جیسے ان، لم، لما، لام امر، لا، یہ حروف ہمیشہ جزم دیتے ہیں۔ جزم کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ حروف کسی فعل پر داخل ہوتے ہیں تو یہ اس فعل کو آخر سے ساکن کر دیتے ہیں۔ اب ساکن کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آخر سے اس پہ ساکن ہی آئے گا، جزم دیتے ہیں، یعنی اگر وہ تثنیہ اور جمع کے صیغے پہ یہ حروف داخل ہو جائیں تو یہ آخر سے نون کو گرا دیتے ہیں، اور اگر مفرد پر داخل ہو جائے تو آخر سے اس کو یہ حروف ساکن کر دیتے ہیں۔ لیکن مبنی کے جو دو صیغیں یضربنا اور تضربنا، اگر ان پر یہ حروف داخل ہو جائیں تو یہ آخر سے اس کو ساکن نہیں، سکون نہیں دیتے۔ حرف ناصب کا داخل ہونا جیسے لن یضربا، حروف نواسب ان، لن، کئی، اذن یہ حروف نواسب ہے۔ جب بھی یہ کسی فعل پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو نصب یعنی فتحہ دیتے ہیں۔ کیسے نصب یعنی فتحہ دیتے ہیں؟ یہ یضرب، تضرب، تضرب، اضرب، نضرب یہ جو صیغے ہیں جب اس پر داخل ہوتے ہیں تو یہ آخر سے اس کو نصب دے دیتے ہیں، جیسے لن یضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن اضربا، لن نضربا۔ اور یضربان، تضربان، تضربان، یضربونا، تضربونا، تضربینا جو صیغے ہیں ان پر جب یہ حروف داخل ہوتے ہیں تو آخر سے نون کو گرا دیتے ہیں۔ اور یضربنا، تضربنا ان میں یہ کوئی عمل نہیں کرتے، کیونکہ یہ مبنی کے صیغے اور مبنی کے صیغوں میں یہ حروف عمل نہیں کرتے ہیں۔ امر کا ہونا جیسے اضرب، ماضی کا ہونا جیسے ضربا۔ نون تاکید ثقیلہ کا ملا ہوا آنا جیسے لیضربن۔ اب یضرب یہ فعل ہے، اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ ملی ہوئی آئی ہے، یہ ہمیشہ فعل کے آخر میں آتی ہے، اسم کے آخر میں کبھی نون تاکید ثقیلہ نہیں آ سکتی۔ نون تاکید خفیفہ کا ملا ہوا آنا جیسے کہ لیضربن۔ یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی علامتیں بتا دی ہیں، انشاءاللہ اجرا کے دوران اس کی جو مزید علامات ہوں گی وہ وہاں پر خود بخود واضح ہو جائیں گی اور وہیں پر آپ کو میں بتاتا جاؤں گا۔ تو یہ اسم اور فعل کی کچھ علامات تھی جو موٹی موٹی علامات ہیں، باقی اجرا کے دوران جو اور دیگر علامتیں ہوں گی وہ خود وہاں پر واضح ہو جائیں گی، وہیں پر آپ کو میں بتاتا جاؤں گا۔ اچھا، حرف کی کیا علامت ہے؟ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ تو اب تک آپ نے جو پڑھا وہ کلمے کے بارے میں پڑھا۔ کلمہ یہ تین قسم پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ کہتے کس کو ہے؟ تو یہ تو آپ کو معلوم ہوا کہ کسی بھی زبان کے کسی بھی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر وہ کلمہ تین حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اسم ہوگا، یا پھر فعل ہوگا، یا پھر حرف ہوگا۔ اسم کی تعریف بھی آپ نے پڑھ لی، فعل کی بھی پڑھ لی، حرف کی بھی پڑھ لی، اسم کی علامات بھی آپ نے سن لی، فعل کی علامات بھی آپ نے سن لی، اور حرف کی علامت بھی آپ نے سن لی کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت
نہیں پائی جاتی۔ تو چونکہ ہم صرف پڑھ لیں، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ صرفی حضرات یہ کلمے کی صرف دو قسموں سے بحث کرتے ہیں، اسم سے اور فعل سے۔ صرفی یہ حرف سے بحث نہیں کرتے۔ تو پھر اسم کی بھی تین قسمیں بنتی ہے اور فعل کی بھی تین قسمیں بنتی ہے، یعنی اسم اور فعل ان میں سے ہر ایک تین قسم پر ہے۔ بلکہ آپ یہ کہیں کہ اسم کی تین قسمیں اور فعل کی دو قسمیں۔ اسم کی تین قسمیں نہیں بنتی بلکہ دو بنتی ہے۔ اسم کی تین قسمیں اور فعل کی دو قسمیں بنتی ہے۔ اسم کی تین قسمیں ثلاثی، رباعی، خماسی، اور فعل کی دو قسمیں ثلاثی، رباعی۔ ثلاثی یہ تین حرفی کلمے کو کہتے ہیں۔ جب بھی آپ اپنے سامنے کوئی عربی کی کتاب یا کلام پاک یا کوئی حدیث یا عربی کی کوئی اچھا، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اسم اور فعل کی علامات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ڈسکرپشن میں جائیں، یعنی جہاں پر عنوان لکھا ہوا ہوتا ہے ویڈیو کا، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو نیچے آپ کے سامنے ڈسکرپشن شو ہوگا، اس میں اسم اور فعل کی علامات لکھی ہوئی ہے۔ آپ وہاں سے دیکھ کر اسم اور فعل کی علامات کو یاد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سبق کے بارے میں کل نشر ہوگی، اور انشاءاللہ اجرا ہم 2-3 دن بعد شروع کریں گے۔ جب ہمارے اسباق تھوڑے سے بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد ہم اجرا شروع کریں گے۔ اجرا میں آپ کی شرکت لازمی ہے۔ اگر آپ اجرا میں شرکت نہیں کرتے تو پھر آپ کی یہ ویڈیو سننا بیکار ہے۔ پھر آپ بہتر یہ ہے کہ آپ گروپ سے لیفٹ ہو جائے تو ٹھیک رہے گا، کیونکہ یہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو سب ساتھیوں نے سبق سننے کے بعد اجرا میں شرکت لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ والسلام۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ بھی میری دعاؤں میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عالم بعمل بنائے اور فائدے والا علم نصیب فرمائے، آمین۔